बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरत नबी के सिलसिले की ये एक और किस्त आपकी खिदमत में पेश है। इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि हज़रत खुबाब बिन हारिथ जब आस बिन वाइल के पास गए और अपनी तलवारों की कीमत मांगी जो उसने ख़रीदी थी, उसने अदा करने से इनकार कर दिया कि जब तक तुम वापस काफिर नहीं हो जाते अदा नहीं करूँगा। जवाब में हज़रत खुबाब बिन हारिथ ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। इसी तरह इन मजाक उड़ाने वालों में एक असवद बिन यगूस भी था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू ज़ात था। जब भी मुसलमानों को देखता अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रुए ज़मीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो कसरा और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। ये बात वो इसलिए कहा करता था क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से अक्सर लिबास फटे पुराने होते थे और वो मुफलिस और नादार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशगोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रूम की सल्तनत की कुंजियाँ दी जाएंगी। असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तुमने आसमान की बातें नहीं सुनाई, आज आसमान की क्या खबरें हैं। ये और इसके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जी रिज़वानुल्लाह को देखते तो सीटियाँ बजाते थे, आंखें मटकाते थे। इस किस्म का एक आदमी नज़र बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों में था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ़ आफतों और बलाओं में गिरफ़्तार होकर हलाक हो गए थे। इन मजाक उड़ाने वालों में से एक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो का बाप वलीद बिन मुगीरा भी था। ये अबू जहल का चाचा था और कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चूल्हा नहीं जलाने देता था। लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, इसके कसीदे पढ़ते थे। इसके बहुत से बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकालीफ पहुँचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बद्दुआ फरमा दी। इसके बाद इसका तमाम माल ख़त्म हो गया, बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में कोई उसका नाम लेने वाला नहीं रहा था। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल ने आकर अर्ज़ किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊँ। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा इधर से गुज़रा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप इसे कैसा समझते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया, बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया था। फिर आस बिन वाइल सामने से गुज़रा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं? आपने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद असवद वहाँ से गुज़रा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि वो एक बुरा आदमी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी आँख तरफ इशारा किया, वो बोले, मैंने इसे इसके अंजाम की तरफ पहुँचा दिया। फिर हारिस बिन ईतला गुज़रा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसके पेट की तरफ इशारा किया और ये फरमाया कि मैंने इसको इसके अंजाम की तरफ पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद असवद बिन यगूस अपने घर से निकला तो उसको लू के थप्पड़ों ने झुलसा दिया। इसका चेहरा जल कर बिल्कुल स्याह हो गया। जब ये वापस अपने घर दाखिल हुआ तो घर के लोग इसे पहचान ना सके। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके साथ भी यही ज़बरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया। मुसलसल पानी पीता रहा यहाँ तक कि इसका पेट फट गया। हारिस बिन ईतला के साथ ये हुआ कि उसने नमकीन मछली खा ली। उसके बाद उसे शदीद प्यास ने आ लिया और ये पानी पीता रहा यहाँ तक कि इसका पेट फट गया। वलीद बिन मुगीरा एक रोज़ एक शख्स के पास से गुज़रा। वो शख्स तैर रहा था, तीर बना रहा था। इत्तफाक से एक तीर इसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बर की वजह से झुक कर उसका तीर निकालने की कोशिश की, ना आगे बढ़ने लगा तो वो तीर उसकी पिंडली में चुभ गया। उसकी वजह से वो जहर फैल गया और वो मर गया। आस बिन वाइल के तलवे में एक कांटा चुभा, जिसकी वजह से उसके पैर में इतना वरम आ गया कि वो चक्की के पाट की तरह चिपटा हो गया। इसी हालत में उसकी मौत होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की रवायत के मुताबिक ये लोग एक ही रात में हलाक हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश
قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر گیا، چاہے وہ ایک بالش تھی چلا ہو، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اس طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی، اور حضرت عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضہ، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے، وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہو گئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی، پھر انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ حضرت عمر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا عمر، اپنا نام بتایا تو اندر یک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن حارث انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا پیٹا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو،
میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہوگی۔ آگے سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، اس کی ابتدائی آیت پڑھ کر ان کی حالت غیر ہوگی۔ وہ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن حارث، حضرت سعید بن زید ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضرت خباب ہی چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمرو ابن حشام ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو یعنی پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت خباب بن ارث اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی کہ دروازے پر تو عمر خطاب آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر دو صحابہ انہیں دائیں بائیں پکڑ کر لے کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہتے کہتے یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ تو ناظرین یہ ہے آج کی قسط سیرت النبی کی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیے تاکہ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔